کیا قضا نمازوں میں سجدہ سہو ہوگا یا نہیں؟ خواہ نماز ادا ہو یا قضا ہو، یا واجب ہو یا سنت ہو، ان میں سے اگر کوئی بھول ہو جائے یا کوئی واجب چھوٹ جائے یا کسی فرض میں تاخیر ہو جائے یا کسی فرض میں تقدیم ہو جائے، اسی طرح اگر کسی واجب میں تاخیر ہو جائے یا تقدیم ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اور سجدہ سہو ہمیشہ دوسرے تحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد دوبارہ تحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر ایک ہی نماز میں بہت سی غلطیاں ہو جائیں تو کتنے سجدے سہو لازم ہو گئے؟ نیت باندھنے کے بعد سلام پھیرنے تک یہ ہر نماز مستقل ایک ہی نماز ہوتی ہے، یعنی اگر نیت باندھنے سے لے کر نماز پڑھنے تک، سلام پڑھنے تک یہ ایک نماز مستقل ہوتی ہے، اور اگر ان میں سے بہت سی غلطیاں ہو جائیں تو ایک ہی سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر اس شخص نے سلام پھیرنے کے بعد دوسری نماز شروع کر دی اور اس میں اس سے بھول ہو جائے یا کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس صورت میں وہ دوبارہ سجدہ سہو کرے گا، اور اگر ایک ہی نماز میں اس سے بہت سی غلطیاں ہو جائیں تو ایک ہی سجدہ اس کے لیے کافی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص سنت پڑھ رہا ہو اور ان میں سے اگر اس سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا کوئی بھول ہو جائے تو ایک ہی سجدہ سہو کریں گے، اور اس کے بعد اگر اس نے فرض نماز شروع کر دی اور ان میں سے بھی اگر اس سے کوئی بھول ہو جائے تو دوبارہ سجدہ سہو کرے گے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے اگر کسی شخص سے نماز کے اندر ثنا بھول ہو جائے تو شخص پر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ تو اگر کسی شخص سے نماز کے اندر ثنا بھول ہو جائے یعنی سبحانک اللہم الی آخرہ تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کسی نے بھول سے قرات شروع کر دی، کوئی سورت ملا لی، تو اس صورت میں اس شخص پر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ تو اگر کسی شخص نے تیسری اور چوتھی رکعت، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا لی غلطی سے تو اس شخص پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے اگر کسی شخص نے ایک رکعت چھوڑ کر دوسری رکعت ایک رکعت میں ایک سورت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں ایک سورت، اس میں درمیانی سورت کو چھوڑ کر تیسری سورت شروع کر دی تو اب وہ شخص کیا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے اگر کسی شخص نے ایک سورت چھوڑ کر دوسری سورت شروع کر دی، مثلا سورۃ الاخلاص ایک رکعت میں پڑھ لی اور دوسری رکعت میں اس نے سورۃ الفلق کو چھوڑ کر سورۃ الناس شروع کر دی تو اس صورت میں اس شخص پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے، البتہ یہ مکروہ ہے یہ طریقہ۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے اگر کسی شخص سے وطر میں دعائے قنوت رہ جائے تو کیا کرے گا؟ تو اس پر تو شخص سجدہ سہو کرے گا یا نہیں؟ تو اگر کسی شخص سے وطر میں دعائے قنوت رہ جائے تو اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ اس طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے قیام کی حالت میں اگر کسی شخص نے ثنا کی جگہ التحیات پڑھ لی تو اس شخص پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، اور اسی طرح اگر اس نے سورۃ الفاتحہ کی جگہ التحیات پڑھ لی تو اس صورت میں بھی اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، اور اگر اس نے سورۃ الفاتحہ کے بعد التحیات پڑھ لی تو اس صورت میں بھی اس شخص پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر اس نے قرات کی جگہ التحیات پڑھ لی تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہوگا۔
اگر دعا قرات کی جگہ اس نے دعا یا تسبیح پڑھ لی تو اس صورت میں اس شخص پر سجدہ سہوا لازم نہیں ہوگا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے وطر فوت ہو جائے، قضا ہو جائے، تو اس شخص پر وطر کی قضا لازم ہے۔ اور اگر جمعہ کی نماز قضا ہو جائے یا فوت ہو جائے تو اس شخص پر جمعہ کی نماز کی قضا نہیں ہے، البتہ ظہر کی نماز کی قضا کرے گا۔ اور اس طرح اگر اس سے عیدین کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے تو اس شخص میں بھی اس پر کوئی قضا نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور ظہر کا بدل اور جمعہ کا بدل جو ہے وہ ظہر نماز ہے، اس لیے وہ ظہر کی نماز پڑھے گا جمعے کے بدل میں، اور عیدین کے بدلے میں کوئی بھی نماز اس کے بدل نہیں ہے، تو اس شخص پر عیدین کی جو نماز ہے اس پر وہ قضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔